آج کی اس دلچسپ گفتگو میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم سبھی چھوٹے بڑے فیصلے کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ آخر ان کے پیچھے اصل محرکات کیا ہوتے ہیں؟ آج ہم فیصلوں کو پرکھنے کا ایک بالکل نیا اور رنگین طریقہ سیکھیں گے۔ یہ سارا خاکہ عبداللہ المیمان کی کمال کی کتاب تیف کے رنگ کے 5ویں حصے سے لیا گیا ہے۔ تو چلیے بہترین فیصلے کرنے کے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی فیصلہ اس وقت تو بالکل ٹھیک لگا ہو، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد شدید پچھتاوا ہونے لگا ہو؟ ذرا تصور کیجئے، دکان پر کھڑے ہیں اور ایک سیلز مین اپنی لچھے دار باتوں سے کوئی ایسی مہنگی مشین بیچ دیتا ہے جس کی شاید سرے سے ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ دباؤ میں آ کر لیے گئے فیصلے کتنی جلدی غلط ثابت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم صورتحال کا ٹھیک سے تجزیہ ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا ہی واضح اور زبردست روڈ میپ ہے۔ ہم کل 5 مراحل سے گزریں گے۔ سب سے پہلے فوائد اور نقصانات کا جائزہ، پھر فیصلوں کی بہتری اور احتیاط، اس کے بعد دباؤ سے نمٹنا اور متبادل کی تلاش، پھر ترجیحات کا تعین اور موازنہ، اور آخر میں اپنے وجدان پر بھروسہ اور حتمی وجوہات۔ یہ ٹول کٹ دراصل یہ سکھاتی ہے کہ اپنے انتخاب پر مکمل کنٹرول کیسے حاصل کیا جائے۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے پہلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے فوائد اور نقصانات کا جائزہ۔ اسے آپ ایک طرح کا ابتدائی ترازو سمجھ لیں جس پر کسی بھی نئے خیال کو سب سے پہلے تولا جانا چاہیے۔ اب دیکھیے، دنیا کا کوئی بھی فیصلہ ہو، چاہے وہ جتنا بھی بڑا یا چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات ضرور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پرانی گاڑیوں کی درآمد پر حکومتی پابندی کو ہی لے لیں۔ ایک طرف تو یہ فائدہ واضح ہے کہ اس سے عوام کا مرمت پر اٹھنے والا پیسہ بچتا ہے، لیکن ذرا دوسری طرف بھی تو غور کریں، نقصانات بھی تو ہے نا، جیسے کہ چھوٹے ڈیلرز کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے اور عام لوگوں سے ایک سستی گاڑی خریدنے کا آپشن چھن جاتا ہے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ تصویر کے دونوں رخ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے مرحلے کی جانب۔ یہ ہے فیصلوں کی بہتری اور احتیاط کا مرحلہ، یعنی اگر فیصلے میں کوئی خامی ہے تو اسے دور کیسے کیا جائے؟ یہاں اکثر ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، کیا کسی خامی والے خیال کو فوراً کچرے کے ڈبے میں ڈال دینا چاہیے؟ تو جناب، اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ اور یہیں سے ہماری تیسری ذہنی مہارت انٹری دیتی ہے، یعنی اپنے فیصلے کو بہتر بنانا اور اس کو نکھارنا۔ یاد رکھیں، ہر خامی کا مطلب اختتام نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو بہتری کا ایک زبردست موقع ہوتا ہے۔ ایک کچا پکا خیال کیسے ایک بہترین فیصلے میں بدل سکتا ہے، اسے فیصل کے خاندان کی کلاسک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ انہیں رات کے کھانے میں فاسٹ فوڈ کھانے کا خیال آیا۔ اب ظاہری بات ہے، اس میں تیل اور کولیسٹرول کا تو نقصان تھا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس آئیڈیا کو مکمل طور پر مسترد کرنے کے بجائے اسے بہتر بنایا۔ ذرا ان کے مراحل دیکھیں۔ انہوں نے تلی ہوئی چیزوں کی جگہ گرلڈ اور سلاد کا انتخاب کیا اور ان نقصان دہ مشروبات کو نکال کر ان کی جگہ صحت بخش جوس رکھ دیا۔ اور لیجئے، ایک مضر صحت خیال بڑی خوبصورتی سے ایک صحت مند اور سب کی مرضی کے فیصلے میں بدل گیا۔ لیکن ٹھہریے، بہتری کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت ضروری ہے، اور وہ ہے احتیاط۔ ذرا اس صورتحال پر غور کریں۔ فرض کریں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے دیہات میں ایک بڑا ہی سستا اور خوبصورت سا گھر مل رہا ہو۔ بظاہر تو یہ ڈیل ایک دم لاٹری لگتی ہے نا؟ لیکن جب سردیاں آئیں تو اچانک پتہ چلے کہ ارے اس میں تو ہیٹنگ کا کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے۔ بس یہی وہ مقام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے ان چھپی ہوئی خامیوں کو تلاش کرنا کتنا ضروری ہے، جو پہلی نظر میں بالکل دکھائی نہیں دیتی۔ یہ تھوڑی سی احتیاط ہمیں مستقبل کے بہت بڑے جھٹکوں سے بچا سکتی ہے۔ تو جناب، اب باری ہے تیسرے مرحلے کی، دباؤ سے نمٹنا اور متبادل کی تلاش۔ اس کا مطلب ہے ان بیرونی عوامل کو سنبھالنا جو ہماری غیر جانبدارانہ سوچ کو بالکل دھندلا کر رکھ دیتے ہیں۔ دباؤ کی 2 بالکل مختلف شکلوں پر ذرا غور کریں۔ ایک طرف وہ سیلز مین ہے جو کہتا ہے کہ بس آخری 10 منٹ ہیں، اور وہ قسطوں کی شرائط کو اس طرح بدلتا ہے کہ ذہن پر دباؤ پڑ جائے اور ہم جلد بازی میں کوئی الٹا سیدھا فیصلہ کر بیٹھیں۔ اب اس کے برعکس دوسری طرف ایک ایمرجنسی روم کا ڈاکٹر ہے۔ وہ حقیقی اور شدید دباؤ میں کام کر رہا ہوتا ہے، جہاں سچ مچ انسانی جانیں داؤ پر لگی ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اس شدید دباؤ کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ ٹیم ورک، اسسٹنس اور شفٹ روٹیشن کا سمارٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں سب سے اہم سبق یہ ملتا ہے کہ دباؤ کو پہچاننا اور اسے کسی منظم طریقے سے کم کرنا ہی دراصل درست فیصلے کی کنجی ہے۔ اچھا، دباؤ کے ساتھ ساتھ غیر متوقع رکاوٹیں بھی تو بن بلائے مہمان کی طرح آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسکول کے ایک ایسے شاندار ٹرپ پر جانا جس کا مہینوں سے بے صبری سے انتظار تھا، اور اچانک بیچ راستے میں گاڑی جواب دے جائے۔
یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دماغ بالکل سن ہو جاتا ہے اور ہم خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں، لیکن بالکل یہیں پر متبادل تلاش کرنے کی وہ انتہائی اہم مہارت ہمارے کام آتی ہے۔ جب حالات بالکل منجمد محسوس ہوں تو ہمیں اپنے ذہن کو خود متحرک کرنا پڑتا ہے۔ تیزی سے مختلف متبادل سوچیں، کیا کسی دوست کو فوراً کال کی جائے یا کوئی ٹیکسی لے لی جائے؟ اگر فاصلہ کم ہے تو کیا پیدل چلا جا سکتا ہے یا لفٹ مانگ لی جائے، یا وہیں کھڑے ہو کر گاڑی ٹھیک کرنے یا اسکول بس کا انتظار کیا جائے؟ یہ سارے آپشنز ہمارے ذہن کو اس تعطل سے نکالتے ہیں جہاں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رک جاتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جتنے زیادہ متبادل ہوں گے فیصلہ کرنے کی طاقت اتنی ہی زبردست ہوگی۔ بیرونی دباؤ سے نکلنے کے بعد اب ہم آتے ہیں چوتھے مرحلے پر، یعنی ترجیحات کا تعین اور موازنہ کرنا۔ ہم اسے اندرونی ترتیب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کمال کے مرحلے کو ایک بڑی ہی دلچسپ سی کہانی سے سمجھتے ہیں۔ ایک طالب علم جس نے شاندار نمبروں سے گریجویشن کی، اسے انعام میں کچھ نقد رقم ملی۔ اب اس کی خواہشات کی لمبی چوڑی فہرست میں 8 چیزیں شامل تھیں: نیا موبائل، لیپ ٹاپ، تیز پڑھنے کا کوئی کورس، کچھ نئے کپڑے، والدین کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ وغیرہ۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس جو رقم تھی اس سے صرف 4 چیزیں ہی آ سکتی تھیں۔ یہاں لاگو ہوتا ہے ترجیحات کا اصول۔ اس نے بڑی سمجھداری سے غیر ضروری چیزوں کے بجائے ان 4 چیزوں کو ترجیح دی جو واقعی اہم تھی، جیسے کہ اپنی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ریڈنگ کورس اور اپنے والدین کے لیے ایک خاص تحفہ۔ دیکھیے، ہماری خواہشات اور ضروریات تو بے شمار ہو سکتی ہیں، لیکن وسائل ہمیشہ محدود ہوتے ہیں، اسی لیے ترجیحات کا تعین کرنا انتہائی لازمی ہو جاتا ہے۔ ترجیحات طے کرنے کے بعد اگلا کام کیا ہے؟ جی ہاں، بہترین انتخاب کے لیے ان کا آپس میں موازنہ کرنا۔ مثال کے طور پر 2 ایئر کنڈیشنرز کو ہی آمنے سامنے رکھ لیں۔ دونوں کا بنیادی کام بالکل ایک ہے، کمرے کو ٹھنڈا یا گرم کرنا، لیکن جب ہم تفصیلات میں جاتے ہیں تو کہانی بدل جاتی ہے۔ ونڈو اے سی سستا تو ہے اور لگانے میں بھی آسان ہے، لیکن شور بہت مچاتا ہے۔ دوسری طرف سپلٹ اے سی مہنگا ضرور ہے لیکن بالکل خاموش ہے۔ اب یہ جو بصری موازنہ ہے نا، یہ فوراً ہمارے دماغ کو کلیئر کر دیتا ہے کہ ہماری اصل ترجیح کیا ہے۔ کیا ہم پیسہ بچانا چاہتے ہیں یا پھر ہمیں سکون کی خاموشی چاہیے؟ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے آخری یعنی 5ویں مرحلے پر، وجدان پر بھروسہ اور حتمی وجوہات۔ یہ ہے ہمارا آخری فیصلہ۔ اب یہ وجدان، جسے ہم انگریزی میں انٹیوشن کہتے ہیں، اصل میں ہے کیا بلا؟ جب کوئی شخص موبائل مارکیٹ جاتا ہے اور درجنوں برانڈز میں سے سیدھا سیمسنگ کا فون اس لیے اٹھا لیتا ہے کیونکہ اس سے وہ ٹھیک محسوس ہوتا ہے، تو بس یہی وجدان ہے۔ یہ ہمارے دل کی طرف سے ملنے والا ایک اشارہ ہے جو دراصل ذہن کی پرانی یادوں اور کسی بہت ہی تیز رفتار لاشعوری موازنے کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ بذات خود کوئی حتمی اور آخری ثبوت نہیں ہے۔ اس احساس کو منطق کی کسوٹی پر پرکھنا بے حد لازمی ہے۔ تو پھر منطق اور جذبات کا یہ ملاپ آخر کیسا دکھتا ہے؟ ایک فیملی گاڑی خریدنے کے فیصلے کو ہی دیکھ لیں۔ اس کی منطقی وجوہات تو بالکل ٹھوس ہیں، جیسے کہ مناسب قیمت اور لمبی وارنٹی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وجدان بھی پوری طرح کام کر رہا ہوتا ہے کہ یار، اس گاڑی میں بیٹھ کر ایک بڑا ہی آرام دہ اور قابل اعتماد ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تو جب منطق اور وجدان یہ دونوں چیزیں ایک ہی سمت میں اشارہ کرنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ وہ فیصلہ پتھر کی لکیر کی طرح انتہائی مضبوط ہو گیا ہے۔ اور جب زندگی کے واقعی بھاری اور مشکل فیصلوں کی باری آتی ہے نا، تو وجوہات کو مزید گہرائی میں جا کر اپنی اقدار کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے۔ کتاب میں ایک طالب علم کا ذکر ہے جو بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اچانک والد کی وفات نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہاں اس کی منطقی وجہ یہ تھی کہ اب خاندان کو فوری طور پر آمدنی کی ضرورت تھی، لیکن اصل طاقت اس کی ترجیحات کی ہم آہنگی میں چھپی تھی۔ اس کی نظر میں محض ایک ذاتی ڈگری حاصل کرنے سے کہیں زیادہ اہم اس کی خاندان کی بقا اور کفالت تھی۔ یہ وہ واضح اقدار ہیں جو اتنے بڑے اور مشکل ترین فیصلوں کو بھی ممکن اور بالکل درست بناتی ہیں۔ تو دوستو، ہم آج کی زبردست گفتگو کے اختتام پر ایک بڑا ہی اہم سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیا محض منطق اور اعداد و شمار ہی کامیابی کی ضمانت ہیں؟ یا پھر ایک واقعی بہترین فیصلے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صورتحال کو طیف کے ہر ایک رنگ، یعنی فوائد، نقصانات، دباؤ، ترجیحات اور وجدان، ان سب کی روشنی میں دیکھیں؟ یقین مانیں، اگر ان 10 مہارتوں کو ہم سب اپنے روزمرہ کے فیصلوں میں شامل کر لیں تو ہماری زندگی کے انتخاب کہیں زیادہ واضح، پر اعتماد اور شاندار ہو جائیں گے۔ آج کی اس دلچسپ گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔